ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش تھا اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھا، میں تم سب سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر مجھے اس کا جواب اچھا لگا، جو تمہارا من چاہے گا تمہیں انعام میں دے دوں گا۔ اس کی 7 بیٹیاں ایک قطار میں کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ نے سوال پوچھا کہ تم سب مجھے ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا ہوا کھاتی ہو، کس کا دیا ہوا پہنتی ہو۔ ایک بیٹی کی باری آئی، اس نے کہا کہ آپ کا دیا کھاتی ہوں اور آپ کا دیا ہی پہنتی ہوں۔ اسی طرح چلتے چلتے اس کی بڑی 6 بیٹیوں نے یہی جواب دیا۔ جب بادشاہ نے جواب سنا تو بہت خوش ہوا اور سب کو ان کے من پسند کی چیز دے دی۔ جب بادشاہ کی سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے اپنے باپ یعنی کہ بادشاہ کو کہا، میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور میں اپنی قسمت کا پہنتی ہوں، جو مجھے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور یہی میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور اپنی بیٹی کو کہنے لگا، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ملے گی۔ اس کی بیٹی نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے جا کر جنگل میں چھوڑ آؤ، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہے اور اللہ کا دیا ہوا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق لڑکی کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ مگر شہزادی پرسکون اور مطمئن تھی، اور شہزادی کو اللہ تعالیٰ پر یہ پورا یقین تھا، جو رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی، چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے، یہاں تک کہ دوپہر سے شام ہو گئی۔ شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ لکڑیاں اکٹھا کروں، آگ کی وجہ سے کوئی بھی جنگلی جانور میرے پاس نہیں آئے گا، اس طرح میں محفوظ رہوں گی اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑے پر پڑی۔ جھونپڑے کے باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویرانی جگہ اور یہاں پر ایک جھونپڑا ہے۔ جب وہ جھونپڑے کے اندر داخل ہوتی ہے تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا ضعیف ایک چارپائی پر لیٹا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں ایک پانی کا گڑھا پڑا ہوا پاتی ہے۔ وہاں سے وہ پانی بھر کر بوڑھے کو پلا دیتی ہے اور جھونپڑے کی صاف صفائی کرتی ہے۔ اتنے میں وہ بوڑھا شخص شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ یہ سنا تو وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا، تم یہاں جھونپڑی میں رک سکتی ہو، اور کہا کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح میں شہر چلا جاؤں گا اور پھر 8 دن کے بعد لوٹوں گا۔ تم اسی جھونپڑی میں رہو، یہاں پر کھانے پینے کا سامان ہے اور یہاں سے ندی پاس ہی ہے، اگر پیاس لگے اور پانی ختم ہو جائے تو وہاں سے بھر لیا کرنا۔ صبح کو بوڑھا ضعیف شخص شہر کو چلا جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو وہ شہزادی یہاں اکیلی جھونپڑی میں سب صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے۔ آدھا دودھ وہ اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر ایک کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور خود اندر آ کے سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی اور پاس ایک لال پڑا ہے، جو دکھنے میں بہت نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے، اور اس کے پاس ہی سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور اپنے دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بہت بھوکا تھا، اسی لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا۔ وہ لال اٹھا کر وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ اسی طرح اگلی رات کو شہزادی برتن میں دودھ ڈال کر رکھ دیتی ہے، اور اسی طرح اگلی صبح دیکھتی ہے تو پھر ایک لال ہوتا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے تقریباً 7 دن گزر گئے اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں، اور اس دن بوڑھا ضعیف بھی آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے۔ اس نے بڑے شخص کو 3 لال دے دیے اور اسے کہتی ہے کہ شہر جاؤ اور یہ لال بیچ دو۔
اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور بھی لے آنا۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتی ہے۔ ایسا خوبصورت محل جس میں ہر آرام و رہائش، نوکر چاکر، دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب لوگ کام کرتے ہیں اور اپنی روزی روٹی بھی چلاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جنگل شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ کے دل میں اشتیاق ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریفیں لوگ کر رہے ہیں۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ایسا جا کر شہزادی کو بولو۔ شہزادی جب یہ حکم سنتی ہے تو کہتی ہے جا کر اپنے بادشاہ سے کہو کہ ہم ایک شرط پر مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئے۔ سپاہی واپس جاتے ہیں اور بادشاہ کو پیغام دے دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے ملتی ہے، چہرے پر نقاب کر کے، اور ان کے لیے 7 رنگوں کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت، خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس طرح؟ جب بادشاہ بہت اصرار کرتا ہے تو شہزادی کہتی ہے اچھا تو ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ اتنے مہنگے زیورات پہنے ہیں، اب یہ کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو ابھی بھی زندہ ہے۔ میں تو یہ سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے ہوں گے، اور جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تھا تب انہوں نے بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا نام و نشان نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کے لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہیت مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے نہیں ابا حضور، میں ہی وہی شہزادی ہوں، میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی، اللہ کا دیا پہنتی اور اپنے نصیب کا پاتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، آج میں آپ سے زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے آئی اور اپنے گلے کی مالا دکھاتی ہے جس میں ابھی بھی 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ ایک کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا کہ ہم اللہ کا دیا کھاتی ہیں، اللہ کا دیا پہنتی ہیں اور اپنا نصیب پاتی ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ جب بھی دیتا ہے بے حساب دیتا ہے، اگر یہاں ضرورت ہوتی ہے تو وہ ایمان کی ہوتی ہے۔ ایمان کتنا مضبوط ہے